اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام کی مبارک ذات میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو گیا۔ محبت الہی اور عبادت الہی کا ذوق آپ کو مکی زندگی کی مصروفیات سے نکال کر ایک غار میں لے گیا۔ وہاں آپ اکیلے رہ کر اللہ کریم کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ کعبہ شریف سے کچھ فاصلے پر ایک غار ہے جس کا نام ہے غار حرا۔ اس غار میں کئی دنوں کا کھانا پانی لے کر تشریف لے جاتے اور غار کے پرسکون ماحول میں تنہائی میں اللہ پاک کی عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہوتا تو کبھی خود آ کر اور کبھی حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو زوجہ ہیں وہ آپ کو کھانا اور پانی جو ضرورت کا ہوتا وہ پہنچا دیا کرتی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ رات کو نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتے بعد میں اس کی تعبیر اس طرح واضح ہو جاتی جیسے دن کا اجالا، سورج کی روشنی کی طرح وہ تعبیر جو ہے اس کی مل جاتی۔ 6 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں جب آپ معمول کے مطابق غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ پاک کی عبادت میں مشغول تھے کہ ایک رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کریم کا پہلا روح پرور پیغام وحی کی صورت میں آپ تک پہنچایا۔ پھر کچھ عرصہ وحی نازل ہونے کا سلسلہ بند رہا۔ کچھ عرصے بعد آقا کریم علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ کسی نے کہا یا محمد۔ جب آپ نے یہ سنا تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، حضرت جبریل علیہ السلام جو غار حرا میں آئے تھے اب زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہیں۔ آپ پر پھر خوف طاری ہوا۔ آپ گھر آئے اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اس وقت قرآن کریم کی سورہ مدثر کی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یعنی اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ اپنے رب کا یہ حکم ملتے ہی آپ علیہ السلام نے حق کا علم بلند کرنے اور تمام عالم کو نور توحید سے منور کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ ذرا غور کیجئے، پیارے آقا علیہ السلام کمبل اوڑھ کر آرام فرما رہے ہیں، اسی حالت کو اللہ پاک نے قرآن میں کس خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر لوگوں کو دعوت اسلام دی، جن پر آپ کو اعتماد بھی تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام عرب کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان حالات میں جب کہ آقا کریم علیہ السلام نے دعوت اسلام دینا شروع کی تو ابتداءً کچھ لوگ آقا کریم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے۔ سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ ہیں وہ آپ پر ایمان لے کر آئیں۔ آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ لڑکوں میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور آزاد کردہ غلاموں میں یعنی جن غلاموں کو آزاد کیا گیا ان میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، اور غلاموں میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تبلیغ اسلام کا یہ سلسلہ خفیہ طریقے سے جاری رہا۔ جس طرح پیاسا میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے، ایسے ہی خوش نصیب روحیں دیوانہ وار آقا کریم علیہ السلام کی اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے لپکنا شروع ہو گئی۔ 3 سال کے اس عرصے میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس دوران آپ دار ارقم میں بھی رہے اور مسلمانوں کی تربیت فرماتے رہے۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ حجر کی یہ آیات نازل ہوئیں جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اللہ نے فرمایا پس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، جس میں اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ کھلم کھلا سب کو دین کی تبلیغ فرمائیے۔ اس کے بعد رسول کریم علیہ السلام اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے
اور شرک اور بت پرستی اور جہالت کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے۔ ایسے ماحول میں تمام قریش بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت کرنے لگا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دعوت اسلام جب دی جانے لگی، علل اعلان دعوت اسلام دی جانے لگی، تو عرب جو آپ کے دشمن بنتے چلے جا رہے تھے، مکہ میں آپ پر اور آپ کے صحابہ پر زندگی کو تنگ کیا جانے لگا، اور بالآخر وہ وقت آیا کہ جب مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت مدینہ کی طرف کی۔